الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، ہمارا موضوع تو اصل میں یہ چل رہا ہے کہ تکبر کیا ہے، اور پچھلی بار اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کس طرح پوری ہوا کرتی ہے. تکبر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات جاری رہے گی. ضمناً درمیان میں ایک اور موضوع کی ضرورت پیش آئی، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مسجد کے معاملے میں یا دیگر جو فلاحی پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں دوست احباب سے ملنا جلنا رہتا ہے، اکثر 2 سوال جو ہیں وہ پیش نظر رہتے ہیں. یعنی لوگ 2 سوال جو ہیں ان کے 2 اشکالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں. ایک تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے راستے میں آخر خرچ کیوں کیا جائے، ایک سوال ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا سوال جو ہے جو وہ اشکال پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے جی اس مہنگائی میں تو اپنی پوری نہیں پڑتی. آپ آ گئے ہیں مسجد کے لیے مانگنے، اور آپ آ گئے ہیں فلاں پروجیکٹس کے لیے مانگنے، تو اپنی پوری نہیں پڑتی تو کیسے خرچ کریں. اس ضمن میں 2-4 باتیں میرا دل چاہا کہ عرض کر دوں، ان دوستوں تک بھی بات پہنچ جائے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو عبادات کے بعد، نماز روزے کے بعد جو ہے سب سے جو اہم فضیلت اور سب سے جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور اندازہ فرمائیں کہ اس میں پھر اللہ نے کوئی لمٹ بھی نہیں لگائی. ان نماز کی تو نا 5 نمازیں ہیں، روزے 29 یا 30 ہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ کی خاص مقدار ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اس کو کہتے ہیں انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی. جتنا بھی کوئی کر سکے، جتنا، یعنی اس کی آخری حد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سارا کچھ ہی خرچ کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑا، میں اللہ کے رسول چھوڑا، میرے لیے وہی کافی ہے، یہ آخری حد ہے. اور پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، عبادات پہ، یعنی میں یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں خرچ کیا جائے. کبھی اللہ نے کسی کو سلام نہیں بھیجا. اللہ اکبر، یعنی اللہ سلام بھیجے، اندازہ کر سکتا ہے انسان. ابو بکر کو اللہ نے سلام بھیجا، اور کس موقع پہ بھیجا؟ جب سارا کچھ آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
कौन सी नेकी थी? नमाज थी, रोज़ा था, हज थी, ज़कात थी? नहीं, इन्फाक था फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने पुकार दी, आवाज़ दी, तो सारा कुछ दे दिया। इसको कहते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह। यानी क्यों खर्च किया जाए? एक तो इसलिए खर्च किया जाए कि जो कुछ भी अल्लाह ने दिया ये अमानत है, अल्लाह की देन है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें कोई इल्म की, तालीम की कोई सलाहियत दी है, वो भी उसकी देन है। अगर कोई जिस्मानी सलाहियत दे रखी है, वो भी उसकी देन है। यानी जिस इंसान ये समझता है कि मैं अपनी जिस्मानी या इल्मी सलाहियतों से काम लेकर कमा रहा हूं, तो ये किसकी दी हुई है? ये तो उसी की दी हुई है ना। तो ये जो कुछ भी हमारे पास है, अलिफ से लेकर ये तक, ये सारे का सारा अल्लाह की तरफ से अमानत है। तो पहली बात कि क्यों खर्च किया जाए? इसलिए कि अमानत है, हमारा अपना नहीं है, उसी का दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उसने फिर इसका हुक्म दिया है। इस अमानत में से उसने ये कहा है कि ये हिस्सा भी है, यानी बीवी पे खर्च करो, बच्चों पे खर्च करो, सब कुछ खर्च करो, ये भी बड़े सवाब की बात है। लेकिन जब अल्लाह ये कहता है कि मुझे दो, उसको अल्लाह कर्ज कहता है कि मुझे आपने कर्ज दे दिया। अल्लाह अकबर। यानी अपना ही दिया हुआ वापस जब लेता है तो कहता समझो कि मेरे जिम्मे कर्ज है, और उस कर्ज को मैं कैसे लौटाऊंगा। या जरा ये आयत सुनी जो मैंने आपके सामने तिलावत की। ये पूरा रुकू है सूरह बकरा के अंदर जो चल रहा है, पूरी 10-12 आयतें हैं। एक आयत का तर्जुमा अर्ज करता हूँ। फरमाया कि मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, का मसली हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है, जिससे दाना आप ज़मीन के अंदर बोते हैं। अम्बतत, आपने ज़मीन के अंदर बोया, फिर उससे क्या निकलती है? दाने से सबअ सनाबिला, 7 बालियां निकलती हैं। ये गंदम की बालियां होती हैं ना, इसमें दाने लगे होते हैं। यानी एक दाना आपने बोया, अल्लाह फरमाते मैं फिर उसको ऐसा बढ़ाता हूँ, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। कितने हो गए? 7 बालियां, हर के अंदर 100 दाने, कितने हो गए? 700। अल्लाह अकबर, कुर्बान उसकी रहमत के। फरमाया जब तुम एक दाना बोते हो, एक दिरहम, एक दिनार, 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, तो मैं उसको परवरिश करता हूँ, उसको पालता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ। कहाँ तक? कि 700 तक, एक के 700 लौटाता हूँ। अच्छा, ये 700 तो अल्लाह ने कम अज़ कम अजर बयान किया है। अच्छा, बाकी इबादत में देखिए, 1 के 10 होते हैं। क्यों जी? यूँ ऐसे 1 के 10 होते हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले हमारी नमाज, 1 की 10 होगी। जमात के साथ पढ़ी, 27 का सवाब मिल गया। ऐसे है ना जी, 25 मिला या 27 मिला। लेकिन यहां बयान फरमा दिया कि मैं उसको 700 गुना तक बढ़ाऊंगा, 700 गुना करके तुम्हें लौटाऊंगा। और फिर यहीं पे बस नहीं की है। अल्लाह अकबर। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और जिसके लिए चाहेगा बेहिसाब बढ़ा देगा। और ये फिर हिसाब उसका हिसाब है, मालिक का हिसाब है। वो अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमाता है। वो फिर मेरा और आपका हिसाब तो नहीं है, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। इसलिए कहा कि अल्लाह से मांग करो, या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। यानी अपना आप देख के ना मांग करो, हमारी हैसियत क्या है। अल्लाह से कहो या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। जब तू अपनी शान पे देने पे आता है तो फिर तुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर इंसान की बस से बाहर हो जाता है, इंसान के वहम गुमान के अंदर भी नहीं होता। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है बेशुमार बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, लोगों जान लो कि अल्लाह बहुत बड़ी वसअत, वसी इल्म रखने वाला है। ये इल्म क्या है? अल्लाह नीयतों के हाल को जानता है। यानी किसने किस नीयत से खर्च किया है और किसने किन हालात के अंदर खर्च किया है, ये 2 बातें काउंट करती हैं। किसने किस नीयत से खर्च किया है और किसने किन हालात के अंदर खर्च किया है। हालात बड़े मुश्किल थे, अपनी ज़रूरियात भी सामने थी, लेकिन अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में ढेर कर दिए, इसका अजर ही और है। एक तो ये है ना कि फालतू माल पड़ा है, चलो ठीक है खर्च कर, ये भी बड़ी नेमत है और ये भी बड़ी गनीमत है और बड़ी नेकी। लेकिन एक ये है कि अपनी ज़रूरत भी मौजूद है, खुद अपनी ज़रूरत है,
اللہ کے راستے کا کوئی تقاضا آ گیا اور خرچ کر دیا، اب جس حالات کے اندر اس نے خرچ کیا اور جس نیت سے خرچ کیا، جس خلوص سے خرچ کیا، اب یہ اس کا اجر کو بڑھا دے۔ اب یہ پیمانے انسانی کمپیوٹر نہیں اس کو جان سکتا۔ اللہ کہتا میں ہی اس کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے حالات کیا تھے اور اس کی ضرورت کیا تھی، اور اس نے پھر بھی خرچ کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو میں پھر اس کو بے حساب بڑھا دیتا۔ میرے محترم دوستو، یہ تو ہے اس بات کا جواب کہ ہم کیوں خرچ کریں، کیوں خرچ کریں؟ کیوں کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگلی بات کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے، اس نے اس کا حساب لینا ہے، وہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اندازہ فرمایا ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پیسے دے دے کہ بیٹا یہ تمہارے، باپ کا مال ہے، بیٹے کو کر دیا، اس کو مالک بنا دیا، اور بعد میں کہا کہ بیٹا ذرا مجھے پیسے تو دو، قرض تو دے دو، اور بیٹا انکار کرتا۔ اب اندازہ کریں آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے دیا ہوا ہے، آپ کا سب کچھ عطا کرتا ہے، اور باپ جو ہے قرض مانگتا ہے اور بیٹا انکار کر دیتا ہے، اب اس وقت باپ کا کیا حال ہوگا؟ اس کو ذرا اندازہ فرمائیں، ذرا اس پہ قیاس کریں کہ جب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور اتنی بڑی کریم ذات ہے کہ خود عطا فرما کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرض دو گے تو میرے ذمے قرض ہوگا، اس کو میں لوٹاؤں گا تمہیں واپس، اور کیسے لوٹاؤں گا؟ کم از کم 700 گنا۔ یہ تو کم از کم حد ہے، 700 گنا تو لوٹاؤں گا ہی، لیکن جس کے لیے چاہوں گا پھر اتنا بڑھا دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنا جو خرچ کیا ہے اس کے سائے کے اندر ہوگا، اور فرمایا کہ ایک درخت، اور یہ ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو یہ تو ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال جو دوستوں نے کیا، جو بڑی جگہ مجھے یہ اعتراض پیش آیا کہ جی مہنگائی کا دور ہے، کیسے خرچ کریں؟ اپنی ہی پوری نہیں پہنتی، مولوی صاحب دوسرے منہ چوک کے آ جاتے، اپنی پوری نہیں پہنتی۔ یہ عام اعتراض ہے۔ اچھا، یہ مہنگائی کا دور ہمیشہ ہی رہتا ہے، ہمیشہ ہی۔ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے نا ماضی کے ساتھ، تو مہنگائی کا دور ہی ہوتا ہے، موجودہ دور مہنگائی کا ہی ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حسن ٹاؤن میں زمین لی تو 6,000 روپے مرلہ تھا، اور اوان ٹاؤن میں 10,000 تھی۔ وہ مہنگائی کا دور تھا، اور میں سوچ رہا ہوں یار وہ ذرا اسکیم اچھی ہے، وہاں لینی چاہیے، یہ بھی اجازت نہیں دیتی۔ اس وقت بھی مہنگائی کا دور تھا، اب میرے لیے اس وقت بھی مہنگائی تھی، تو میں نے اوان ٹاؤن کو چھوڑ کے یہاں پہ لے لی۔ آج بھی وہی حالات ہیں، یعنی آج بھی اب لینے جائیں تو آج بھی وہی صورتحال پیش آئے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، روزنامہ 92 کا ایڈیٹر ہیں، تو انہوں نے کچھ واقعات اکٹھے کیے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے دور میں بھی لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں، تاکہ اس کا اندازہ ہو جائے کہ آج کے دور میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے، ذرا سنیے اور پھر اپنا اندازہ لگائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ واقعات ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک کلرک ہوں، ہمیں اس میں اپنا آپ ہم جان سکتے ہیں، میری تنخواہ 25,000 ہے۔ آج کل 25,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک فیملی نہیں پل سکتی 25,000۔ کہتے کہ میں ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے محلے کا جو قصاب ہے جو گوشت بیچتا ہے اس کو 600 روپیہ دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں کہ آدھا کلو جو بکرے کا گوشت جو ہے نا فلاں میرے عزیز سے گھر بھجوا دے۔ یہ گوشت ہماری طرف سے ماہانہ خیرات ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی اپنی آمدنی کے حساب سے اسے بڑا اچھا کیا، بڑا کمال کیا، اور ایسا کیا کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اس نے خرچ کر دیا، یہ اس نے ایک حساب لگایا اور اس نے ترتیب بنائی، خرچ ہو گیا۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور ہے، میں روزانہ 50 روپے کاروبار سے نکال کر ایک غلے کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ میں ہر ماہ ہمارے محلے میں ایک ڈسپینسری ہے جس میں 50 روپے معائنہ فیس ہے، تو میں روزانہ 50 روپے نکالتا ہوں، تو مہینے کے ہو گئے 1500، تو مہینے کے بعد یہ 1500 میں اس ڈسپینسری کو دے آتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے 30 مریضوں کا علاج کر دیں۔ اب دیکھ کتنی، یعنی مہینے میں کتنا بڑا کام ہو، دیکھنے میں معمولی ہے، لیکن مہینے کے بعد 50-30 مریضوں کا علاج ہو گیا، اور فری علاج ہو گیا بالکل، ان کو 50 بھی نہیں دینے پڑے۔ اگلے صاحب لکھتے ہیں
میں اپنے کاروبار میں سے روزانہ 100 روپے الگ کر کے اپنی بیوی کے پاس جمع کرواتا ہوں، مہینے کے بعد 3000 ہو جاتے ہیں میرے، اور یہ 3000 میں ایک غریب کے گھر راشن بھیج دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ترتیب بنانے کی بات ہے نا، اگر انسان یہ بنا لے کہ جس طرح میں نے روٹی کھانی ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے بنانے ہیں، یہ بھی میرے ذمے ہے، اگر وہ میرے ذمے سمجھ لے تو پھر اس کی ترتیب بنائے گا، ورنہ تو کوئی مشکل نہیں۔ اگلے صاحب لکھتے ہیں میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، ہر ماہ باقاعدگی سے اپنی تنخواہ سے 5000 روپے الگ کرتا ہوں، اور پھر ماہ رمضان کے اندر میں شہر کے یتیم خانے میں جاتا ہوں اور وہاں 50 بچوں کے کپڑے بنا دیتا ہوں۔ اتنی بڑی یعنی خوشی حاصل ہوگی بچوں کو، اور سال کے بعد کتنی بڑی، یعنی بظاہر بڑا مشکل کام تھا لیکن سال بھر بچاتا رہا تو یہ خوشی اس نے حاصل کر لی۔ اگلے صاحب کہتے ہیں کہ میری کپڑے کی دکان ہے۔ اب یہ ہمیں خود اندازہ کر، یعنی اگر ہماری آمدنی ماہانہ ہے تو ہم ماہانہ الگ کر سکتے ہیں، اگر ہماری آمدنی روزانہ کی ہے جیسا دکاندار ہے روزانہ الگ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے کپڑے کی دکان ہے، میں ہر ماہ باقاعدگی سے اپنی آمدنی سے 10,000 روپے الگ کرتا ہوں، اور سال کے ہو گئے 1,20,000، تو پھر سال کے بعد میں کسی یتیم بچی کی شادی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا کام ہو گیا، اور ویسے ممکن نہیں تھا اگر وہ سال بھر اس کے لیے پلاننگ نہ کرتا، اس کے لیے بھی باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اگلے صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا معمول ہے کہ میں روزانہ جو کینسر کے جو مریض ہیں ان کے وہ کیمو تھراپی کے ٹیکے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو روزانہ میں ایک مریض کو کیمو تھراپی سیشن کے انجیکشن ڈونیٹ کرتا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی روزانہ ان کے روزانہ جو کلینک ہے تو روزانہ وہ اس میں سے نکالتے ہیں اور ایک مریض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگلے صاحب کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی سرکاری اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں، اور ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے ایک معقول حصہ الگ کرتے ہیں، اور پھر ہر مہینے کے پہلے اتوار ایک دینی مدرسے میں جاتے ہیں اور وہاں پڑھنے والے سارے بچوں کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہت بہتر، یعنی کتنے ہمارے طریقے ہیں جن میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ مسجد تو ایک طریقہ ہے نا، مسجد کے علاوہ بھی بہت بڑے طریقے ہیں جن میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگلے صاحب کہتے ہیں میری ایک بیکری ہے ایک بڑے علاقے میں نے اپنے علاقے کے جو گرلز اینڈ بوائز اسکول ہیں ان کے ہیڈ ماسٹرز کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ کے اسکول میں جتنے بھی یتیم طلباء اور طالبات ہیں ان کی یونیفارم اور جوتے میرے ذمہ۔ اب وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے پورا سال جو ہے روزانہ بچاتا ہوں، اور سال کے بعد جو ہے ان بچوں کو یونیفارم اور جوتے جو ہے میں اپنے ذمے سے لے کے دے دیتا ہوں۔ اگلے صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک میڈیکل سٹور ہے، میں روزانہ 500 روپے الگ کرتا ہوں، اور اس رقم سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جن کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے یہ موبائل پلیز بند کر دیں کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ اگلے صاحب کہتے ہیں میرا ایک ریسٹورنٹ ہے، میں روزانہ 50 لوگوں کو اپنے ریسٹورنٹ سے رات کو معیاری کھانا ان کے گھروں میں پہنچاتا ہوں۔ اگلے صاحب کہتے ہیں میں ایک انجینئر ہوں اور ایک نجی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اور میری بیوی ایک اسکول کے اندر پڑھاتی ہے، تو ہم دونوں اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ باقاعدگی میں سے ایک تھوڑا حصہ نکالتے ہیں، اور پھر معذور افراد کے لیے جو ویل چیئر ہے تو ہر مہینے ایک ویل چیئر لے کر ہم ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ یہ لمبی بات ہے، یہ چند مثالیں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اس مہنگائی کے دور میں بھی اگر ہم اس کو پلان کر لیں اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے اس کا بھی ہم سے حساب لینا ہے، اس کا بھی پوچھنا ہے کہ تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا۔ یعنی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بندے کو پاس بلائے گا اور کہے گا میرے بندے میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، مجھے بھوک لگی اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، مجھے کیسے بھوک لگے گی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے فلاں بندے کو تیرے در پہ بھیجا تھا، تو وہ گویا میں ہی آیا تھا تیرے در۔ اس سے لمبے سوال جواب ہوں گے، میں آیا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں آیا تھا تو نے میری ضرورت پوری کی۔ تو یہ جب ضرورت پیش آتی گویا کہ ہم اللہ کو براہ راست بندے کو نہیں دیتے، بندہ تو ایک سامنے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اصل میں ہم اللہ کو دے رہے ہوتے۔ ایک تابعی کہتے ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں،
وہ تابعی کہتے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے بادل سے آواز سنی، بادل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ جاؤ فلاں آدمی کے کھیت کے اندر جا کے برسو۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ بارش کا موسم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور میں نے دیکھا کہ وہ بادل جا کر خاص کھیت تھا اس پہ برسا، ارد گرد نہیں برسا، وہیں پہ برسا، بارش ہوئی اور چلا گیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا کہ اس باغ کے مالک سے ملنا چاہیے، تو میں باغ کے مالک سے ملا اور میں نے پوچھا کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہاری اتنی مدد فرماتے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی یاد پتا یہ ہوتا کہ سال کے بجائے جب فصل آتی ہے تو میں اس فصل کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ براہ راست اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنی پوری آمدنی کے 3 حصے کرنا، 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اس اپنے جو اخراجات ہیں اس کھیت پہ اس پہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں۔ تو کہتے اس کی برکت ہے کہ اللہ یہ مدد فرماتے۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے اس کی پلاننگ کیا جائے، جس سے ہم کھانا کھانے کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم باقی کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ پلاننگ کر لیں تو مشکل نہیں ہے۔ میرے جیسا کمزور آدمی اتنا خرچ کر سکتا ہے، یعنی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ایک مکان ہے بس، دکان نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی آصف صاحب سے پوچھئے اس مسجد میں الحمدللہ اللہ کے شکر سے سب سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے۔ تو یہ میرے جیسا یعنی مسکین آدمی اتنا خرچ کر سکتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں سارے، تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، صرف پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ پلان کر لیں باقی سارے کاموں میں سے، اور پلان اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہمیں اتنے فیصد خرچ کرنا ہے، طے کر لیں روزانہ کی آمدنی مجھے 5%، 10%، 2%، 4%، جو بھی آپ کرنا، آپ نے تو اللہ سے واپس لینا نا، یعنی اللہ سے وعدہ کرنا کہ مجھے 2، 4، 5، 10% خرچ کرنا ہے، اور وہ پھر ہر مہینے یا ہر روز جو بھی آپ کی آمدنی کی ترتیب ہے اس کو سب سے پہلے اللہ کر کے رکھے، اور پھر اس کا کمال دیکھیے، اللہ اکبر، پھر اس کا کمال دیکھیے اللہ مدد کیسے کرتا ہے۔ یعنی یوسف صاحب جانتے بڑے اپس ڈاؤن آئے میری زندگی میں، لیکن اللہ نے ہمیشہ عزت رکھی، اللہ نے ہمیشہ عزت، اللہ نے اس ہاتھ کو دینے والا رکھا ہے، الحمدللہ اللہ دینے والا رکھے، اللہ نے کبھی لینے والا نہیں بنایا۔ ایسے حالات بھی آئے، ایک ایک کوڑی کا محتاج تھا لیکن اس حال کے اندر بھی دیتا رہا، اللہ نے دینے والا بنا کے رکھا۔ تو دینے والا اللہ تب بنا کے رکھتا ہے جب انسان ہر حال کے اندر خرچ کرتا ہے، جو ہر حال کے اندر خرچ کرے گا اللہ اس کی ہر حال میں مدد کرے گا۔ بس اس کو پلے باندھ لیجئے، حالات اچھے ہوں برے ہوں جو بھی ہوں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ سے 5%، 10%، 20% جو بھی کیا ہے اس کو پھر ہر حال میں خرچ کیجئے، پھر دیکھیے اللہ ہر حال کے اندر آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔